السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اچھی ویڈیوز بنانے میں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو ٹیبلٹ پروویران 25 mg کے بارے میں ہے، جس کو بائر کمپنی بنا رہی ہے، جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس میں میسٹرولون پایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان گولیوں کا استعمال کن مرض میں کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتے ہیں؟ کیا مردانہ ٹائمنگ میں ان کا استعمال صحیح ہے؟ کیا ٹیبلٹ پروویران OTC ڈرگ ہے یا پریسکرپشن؟ کیا ٹیبلٹ پروویران اسٹیرائڈ ہے؟ کیا ٹیبلٹ پروویران کو باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا ٹیبلٹس پروویران متنازع ڈرگ ہیں؟ اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا یوزز ہیں اور کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ اس کے علاوہ کون سے افراد اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تو میسٹرولون کا تعلق ادویات کے ایک گروپ اینڈروجنز سے ہے، جو کہ ایک میل سیکس ہارمون ہے۔ ٹیبلٹ پروویران صرف مرد حضرات کے استعمال کے لیے ہے، فیمیل اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ ان گولیوں کا استعمال مین انفرٹیلٹی میں کیا جاتا ہے، یعنی مردانہ بانجھ پن میں۔ یہ گولیاں مرد حضرات میں ناقص تولیدی خاصیت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی مرد حضرات میں بانجھ پن کے لیے۔ مرد حضرات میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باپ نہیں بن پاتے۔ ان مرد حضرات کے لیے یہ ٹیبلٹس استعمال کرائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹس ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو بڑھاتی ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتے ہیں؟ ٹیسٹوسٹیرون مردانہ سیکس ہارمون ہوتے ہیں۔ ان ٹیبلٹس کے استعمال سے یہ سیکس ہارمون بڑھتے ہیں۔ یہ گولی مرد حضرات میں جنسی خواہش کو بڑھاتی ہیں۔ یہ گولی سپرم کو طاقت دیتی ہیں، یعنی جن مرد حضرات میں سپرم کی کمی ہوتی ہے انہیں بھی یہ ٹیبلٹس استعمال کرائی جاتی ہیں، جن میں ان کا رزلٹ بہت ہی شاندار آتا ہے، یعنی یہ ٹیبلٹس واقعی میں کمال ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹس وجود میں کیوں اور کیسے آئی۔ تو 1916 میں ایک تحقیق کی گئی کہ ایسے نوجوان جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی جن کی عمر 18 سال سے زائد ہو چکی ہے، اور ان میں مردانہ خصوصیات ان نوجوانوں کے مقابلے میں کم یا بالکل بھی نہیں جو ان کے ہم عمر کے علاوہ صحت مند بھی ہیں، یعنی ایسے نوجوان جو جوان تو ہو چکے ہیں لیکن ان کے چہرے پر داڑھی کے بال مکمل طور پر نہیں آئے، یا ایسے نوجوان جن کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، اور وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں جوانی کے دانے کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے، یا کچھ میڈیسن پریسکرائب کر دیتا ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بات بالکل غلط ہے، یعنی یہ جوانی کے دانے نہیں ہیں۔ یہ تحقیق مرد کے مسلس کے بارے میں کی گئی تھی، یعنی جن نوجوانوں میں مکمل فٹنس نہیں، پٹھے وغیرہ ان کے کمزور ہیں۔ پھر 1960 میں ان مسائل کے لیے ٹیبلٹس پروویران مارکیٹ میں آ گئی، اور نوجوانوں کے یہ تمام مسائل جو ہارمون کی کمی کی وجہ سے اور ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی وجہ سے ہوئے تھے، حل ہونا شروع ہو گئے۔ ان گولیوں کا استعمال مردانہ ٹائمنگ میں بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تھک جاتے ہیں، یعنی اگر آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں تو یہ گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کی یادداشت کمزور ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے ٹیبلٹ پروویران پریسکرپشن ڈرگ ہے، یعنی آپ اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یوز نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹس اسٹیرائڈ ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ اینابولک اسٹیرائڈ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کیا ٹیبلٹ پروویران کو باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس گولی کو استعمال کرتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھنے سے آپ کے مسلس مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب پروویران استعمال کرنے سے ہیں۔ اگر آپ جم کرتے ہیں یا
باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے مسل ان ٹیبلٹ کے استعمال سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان ٹیبلٹس کو باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحت مند انسان پر ان ٹیبلٹس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ گولیاں صرف مردانہ بانجھپن، مردانہ کمزوری، ہارمون کی کمی اور سپرم کی کمی والے افراد کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ویسے بھی دنیا کے کئی ممالک میں یہ ٹیبلٹس بین ہیں، یعنی یہ متنازع ڈرگ ہیں، اور متنازع ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس گولی کا مس یوز، یعنی کھلاڑیوں کا ان ٹیبلٹس کو کھیل کے دوران یا باڈی بلڈنگ کے لیے یوز کرنا ہے۔ جو افراد ان ٹیبلٹس کو غیر ضروری استعمال کرتے ہیں، ان کو جگر کا ٹیومر ہو سکتا ہے، رسولی ہو سکتی ہے، اور وہ رسولی کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اندر بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ مردانہ بانجھپن میں روزانہ 3 گولیاں استعمال کریں، یعنی 1 گولی صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو۔ مردانہ بانجھپن میں یہ ٹیبلٹس عموماً 6 ماہ تک استعمال کرائی جاتی ہیں، یعنی 3 ماہ کے 2 سیشن میں۔ پہلے 3 ماہ استعمال کے بعد پہلا ٹیسٹ، پھر 6 ماہ استعمال کروانے کے بعد دوسرا ٹیسٹ، جبکہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح یا لیول کو بڑھانے کے لیے 1 سے 2 ماہ تک استعمال کرائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ٹیبلٹ پروویران کے استعمال سے آپ کے عضو خاص میں شدید اکڑاؤ یا سختی آ رہی ہے تو آپ نے ان ٹیبلٹس کی ڈوز کم کر دینی ہے، یعنی اگر آپ 1 گولی صبح، دوپہر، شام لے رہے ہیں تو آپ نے صبح شام کر دینی ہے۔ اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے 1 ٹائم کر دینی ہے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ تو بعض ڈاکٹر حضرات مردانہ بانجھپن میں ان گولیوں کے ساتھ سربیکسی، ایویان 400 mg یا گوناڈیل FB میں سے بھی کوئی 1 یا 2 استعمال کراتے ہیں تاکہ مریض کو 100% رزلٹ ملے، لیکن یہ مریض کی کنڈیشن پر ہوتا ہے۔ اگر کمزوری زیادہ ہے تو وہ ان ٹیبلٹس کے ساتھ کوئی سی 1 یا 2 ڈرگ بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کون سے افراد ان ٹیبلٹس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پروسٹیٹ پیشنٹ اور جن کے جسم کے اندر رسولی ہے، وہ افراد یہ ٹیبلٹس استعمال نہ کریں۔ آپ بات کرتے ہیں کہ ان ٹیبلٹس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس میں متلی، الٹی، سر درد، پیٹ درد، بدن پر بالوں کا آنا، چہرے پر دانے، بھوک بہت زیادہ لگنا وغیرہ، لیکن 100 میں سے کسی ایک کو ایسا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو فوراً اس گولی کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اور اگر آپ ان ٹیبلٹس کے ساتھ ملٹی وٹامن مثلاً سربیکسی، ایویان 400 mg، گوناڈیل F میں سے 1 یا 2 استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں ویڈیوز ہمارے چینل وکاس میڈیکل پوائنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں بھی ان تمام کے لنک دے دیے گئے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز پر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل وکاس میڈیکل پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔